أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اتباع سنت کے مسائل میں لاسٹ ٹائم جو ہم ٹاپک کر رہے تھے سنت پر عمل کرنا واجب ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے. واجب اور فرض قریب قریب ہیں اور دونوں کے میننگ ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں، یعنی فرض کے درجے میں ہی آتا ہے واجب بھی. یعنی سنت پر عمل کرنا ہم سب پر واجب ہے. دینی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وہی رہنمائی کی جاتی تھی جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ہی واجب ہے. یعنی سنت پر عمل کرنا کیوں واجب ہے؟ کیونکہ جو دینی مسائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی بیان کرتے تھے وہ سارے ان کو بذریعہ وہی اس کی رہنمائی ہوتی تھی. خود سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنا خود سے ہی بیان کریں، جس کی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں، جن میں سے چند کا ذکر ہے کہ کسی نے آ کے کوئی سوال کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی اور پھر وہی نازل ہوئی اور پھر آپ نے اس کا جواب دیا. جیسا کہ ایک حدیث میں ملتا ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ اگر قتل کرے تو آپ اسے قصاص میں قتل کروا دیں گے، پھر آخر کیا کریں؟ یعنی اپنی عزت ہے تو اس کے لیے اگر وہ دیکھے تو اس کو غصہ آئے گا، وہ اس کو مار دے گا تو آپ پھر اس شخص کو مروا دیں گے. کیا ہے، کیا کرے وہ مرد جو کہ اپنی عورت کو اس طرح کی کسی کام میں ملوث دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن مجید میں لعان کا حکم نازل کیا. تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تیرا اور تیری بیوی کا فیصلہ ہو گیا. چنانچہ دونوں نے لعان کیا. میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. تب سے یہ سنت جاری ہو گئی ہے کہ میاں بیوی میں اس طرح کر کے جدائی کرا دی جاتی ہے. تو اصل میں یہ طریقہ سورۃ النور میں کہ پہلے رکوع میں موجود ہے کہ کس طرح وہ لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے پہ اور وہ کہیں گے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لعنت، اور اگر وہ سچی ہو، اور اس طرح کر کے پورے وہ قسمیں کھائیں گے اور اس کے بعد ان کی جدائی کروا دی جائے گی اگر اس طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے. تو اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر کیا بات سمجھنے کی ہے کہ آپ نے ایک نیا کیس آیا تو خود سے اس کی رائے نہیں دی بلکہ انتظار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں تو آپ نے ان کا فیصلہ فرمایا. ایسے ہی آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق عیادت کے لیے پیدل چل کر تشریف لائے. میں بے ہوش تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا جس سے میں ہوش میں آ گیا. یہ ایک طریقہ ہے جس کو کسی کی نظر اتارنے، کسی کی بیماری، جس طرح کبھی ہوتا ہے کہ بچے ایکسٹرا ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس قسم کا ان کا بیہیویئر ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس بچے کو، یعنی نظر لگی ہوئی لگتی ہے یا کوئی ایسی کیفیات ہوتی ہیں. اس میں ہمیں سنت میں یہ طریقہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان وضو کرے اور جو وضو کا پانی جو یعنی بچے، وہ جو بے ہوش ہے یا جس کی کوئی ایسی حالت ہے، ایسی کیفیت فیل ہو رہی ہے، کچھ بھی ایسا ہے بچے کے معاملے میں ویسے ہی فیل ہو رہا ہے، تو اس پانی کو اس بچے کے اوپر چھڑکنا یا جو مریض ہے اس کے اوپر چھڑکنا، اس کا یہ ہمیں سنت میں ملتا ہے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اوقات سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں جابر بن عبداللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کا کیا فیصلہ کروں؟ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ بیماری میں تھے. ہر انسان جب بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو موت بہت قریب لگتی ہے. تو انہوں نے اس وقت ہی کوشچن کیا. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس وقت تک کوئی جواب نہ دیا جب تک میراث کی آیت نہ اتری. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ یہودی گزرے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے شک میں ڈال دیا ہے؟ کچھ یہودیوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تجھے ناگوار گزرے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کر کے کہا، اچھا چلو سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، روح کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، چنانچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو اس بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85۔ اسی طرح قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات سکھلاتے تھے جن پر ایمان لانا اور عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ جو پہلے ہم نے اگزامپلس پڑھی ہیں وہ تھیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا گیا اور آپ نے اس وقت تک جواب نہ دیا جب تک کہ وہی نازل نہ ہو گئی، یعنی قرآن میں وہ آیات نازل ہو گئی۔ اب جو دوسرا ہم پڑھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اس سے متعلق آیات نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز کی رخصت اور روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، حالانکہ اس کا ذکر قرآن میں کہیں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، یہ حکم بھی ایسے ہی قرار پائے گا جیسے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اور روایات بھی اس طرح بیان کی، جیسے کہ آتا ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری تعلیمات احادیث مردوں نے لے لی ہیں، ہفتے میں ایک دن ہماری تعلیم کے لیے بھی مقرر فرما دیجیے جس میں ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہیں۔ شوق تھا نا، اور اس عورت نے سب کا اجر بھی کمایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہوا کرو۔ چنانچہ عورتیں جمع ہو گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی تھی وہ ان کو سکھلائی۔ پھر فرمایا، تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج چکی ہے، یعنی فوت ہو چکے ہیں، تو قیامت کے روز وہ بچے تو بچے صبر کرنے پر اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنیں گے۔ ایک عورت نے سوال کیا، اگر 2 بچے فوت ہوئے ہوں؟ عورت نے 2 کا لفظ 2 دفعہ دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 2 بھی 2 بھی 2 بھی، یعنی آپ نے جو یہ حکم، کسی نے کہا کہ 2، تو آپ نے جو یہ کہا اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تو آپ نے آگے پہنچایا، اور جو کہا گیا ہے جو اللہ نے باتیں سکھائی ہیں وہ سکھلائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک کیٹیگری بیچ میں آتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بے شمار احادیث قدسی ملتی ہیں، جیسے کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر عمل کا بدلہ ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، جب بندہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو کمی کس میں ہے؟ میرے اور آپ کے آگے بڑھنے میں۔ اسے بخاری نے روایت کی، اتنی پیاری حدیث ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت چاہیے تو اس کے لیے مجھے بیٹھ کر ویٹ نہیں کرنا اور صرف دعائیں نہیں کرنی ہے، صرف آرزویں نہیں رکھنی،
پریکٹیکلی کرنا ہے. یہاں پہ پریکٹیکلی مانگا گیا ہے. بالش بھر بڑھو گے تو ہاتھ آئے گا, ہاتھ بڑھو گے 2 ہاتھ آگے بڑھے گا, چلو گے تو دوڑ کر آئے گا. لیکن اسٹرگل پہلے مجھے شروع کرنی ہے. پیاس میرے اندر ہوگی تو مجھے وہ پانی یا وہ ملے گا جس کو میں ڈیزرو کرتی ہوں. اگر نہیں کی کوشش تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کبریائی میری اوڑھنی ہے اور عظمت میری چادر ہے. جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. ایسے ہی ابو ہریرہ کہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر, تجھ پر خرچ کیا جائے گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ, اتنا کلیئر حکم, تم میری راہ میں خرچ کرو, میری راہ میں دو, تجھ پر خرچ کیا جائے گا. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اور دیں گے اور بڑھائیں گے اس مال کو. اللہ ہمیں حقیقتاً جو اللہ کے وعدے ہیں ہم سے, جو کہ جس طرح ہم نے کچھ یہاں پہ پڑھے بھی ہیں ابھی, ان کو ان پر واقعتاً دل کو جما دے. دل کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے ساتھ انسان ایمان کے درجے طے نہیں کر سکتا. پختہ یقین ہونا کہ جو کہا جا رہا ہے ویسا ہونا ہی ہونا ہے, یہی انسان کو پار لگا سکتا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ کے شروع میں جو کہا گیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی قسم کا اگر کوئی شک کرے گا, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, دے رہے ہیں میرے پاس اتنے سے پیسے, اگر میں نے یہ دے دیے تو پتہ نہیں کہاں سے میرے پاس اور آئیں گے, یہ کس طرح سے انتظام ہوگا. تو اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ پر بھروسہ اور یقین تو انسان کر کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوٹاتے ہیں, کس طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں. اور جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے البتہ بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں. سبل, سبیل منی سبلنا, جو ہمارے لیے ہماری راہ میں اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے نیکی کے مواقع اور سے اور بڑھاتا جاتا ہے. اس کے ذہن میں آئیڈیاز آنے لگتے ہیں, اس کو ایسے مواقع ملنے لگتے ہیں, ایسی آفرز آنے لگتی ہیں, اس طرح سے اس کا کام آگے بڑھنے لگتا ہے. اس کو یعنی جو یہ نیکیوں کے موقع ملنا ہے نا, ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے ارد گرد وہ تمام مواقع موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو اویل نہیں کر پاتے. خوش قسمت ہے وہ جو کہ جن کو وہ نیکیاں نظر بھی آئیں اور وہ ان کو لے بھی سکے, کر بھی سکے. اگلی نیکیوں کا موقع ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ پچھلی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی نیکیاں کر سکے, رب تعالیٰ کی طرف واقعی دل کے پختہ یقین کے ساتھ بڑھ سکیں کہ پھر نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں. انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, دعائیں اور توفیق. دعائیں مانگیں گے, توفیق طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور 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 انشاءاللہ سننے والا بھی ہے. اور جیسی قدر اللہ تعالیٰ کرتا ہے ویسی کوئی بھی نہیں کرتا. وہ پھر اس طرح سے نوازتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی پاسبل ہے. تو جس رب سے دوستی لگائی اور حقیقتاً اگر اس کو مان لیا تو یاد رکھیں کہ اس سے بہتر کوئی بھی نہیں, اس سے بہتر ساتھ, اس سے بہتر عطا کرنے والا, اس سے بہتر دوست اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ اب ہم تجوید کا تھوڑا سا دیکھیں گے. ہم نے ابھی تک مد لازم کی ٹائپ سٹارٹ کی تھی, جس میں سے مد لازم, کلمی مثقل اور کلمی مخفف کی تھی. مد لازم کلمی مثقل اور کلمی مخفف, مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوگی. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جو 3 اور مد ہیں مد لازم سے ریلیٹڈ ان کو کور کریں گے. مد لازم حرفی مخفف, مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم لین. ان تینوں کا تعلق حروف مقطعات سے ہے, اس لیے آج پہلے ہم تھوڑا سا حروف مقطعات کا انٹروڈکشن لیں گے.
کہ حروف مقطعات اصل میں کیا ہیں، کس طرح سے ہم ان کو جانیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ رینڈملی جتنے بھی حروف ہیں، ٹوٹل حروف تہجی 29، ان میں سے کوئی سا بھی حروف مقطعات آ جاتا ہے، نہیں، بلکہ حروف مقطعات ٹوٹل 14 ہیں، اور ان 14 سے ہی سارے حروف مقطعات جو کہ صورتوں کے شروع میں آ رہے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حروف مقطعات ہوتا کیا ہے، الحمدللہ مجھے امید ہے آپ سب کو پتا ہوگا۔ مقطعات، حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جو کہ صورتوں کے شروع میں آ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ الف لام میم ہے، ح میم ہے، یاسین ہے، نون والقلم وما یسطرون آتا ہے، ایسے ہی جتنا قوف آتا ہے سورۃ القاف کے شروع میں، اور اسی طرح جتنے یہ نام ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات قطع سے ہے، قاف و عین، قطع ہوتا ہے ٹکڑا، یعنی وہ جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، وہ حروف جو صورتوں کے شروع میں کاٹ کاٹ کر، ٹکڑے ٹکڑے کر کر علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حروف جن کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، یہ 14 حروف ہیں، 14 لیٹرز ہیں، جن سے کہ تمام حروف مقطعات جو کہ صورتوں کے شروع میں آ رہے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ نقصوا، نقصوا، عسلکم یا عسلکم، حیٌ، طاہر میں جمع ہے یہ، یعنی اگر آپ اس مجموعے کو یاد کر لیں گے، اس پورے اس والے ورڈز کو، ان ورڈز کو یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو حروف مقطعات سارے یاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ 14 ہے، نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف، میم، ح، یا، طا، الف، ہا، را۔ ٹھیک ہے، تو یہ 14 ہے، ان کو کیسے پڑھیں گے دوبارہ سے دیکھیں۔ نقصوا، عسلکم، حیٌ، طاہر۔ اس کو یاد کر کے، اگر ویسے یاد کریں تو مشکل ہے، اس طرح کر کے مجموعہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ کو یاد رہیں گے۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، قرآن کی 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 14 ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، کٹ کر کے، سیپریٹ، علیحدہ علیحدہ، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات، انہی 14 حروف کی ہم ڈویژن کریں گے، اور اس سے پھر ہم ان کو بیان کریں گے کہ ان میں سے کس پر مد لازم حرفی مخفف ہوتی ہے، کس پر مد لازم حرفی مثقل ہوتی ہے، کس پر مد لازم لین ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو مغرب کورسز میں کور کریں گے۔ تو آج کے لیے تجوید کا اتنا ہی، انشاءاللہ میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن ہو جائے تاکہ جب ہم اس ٹاپک کو کریں تو آپ کو اور اچھا سمجھ آئے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم ان کی اور تفصیل کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہماری پچھلی ایک آیت رہتی ہے اور جو اس دفعہ کی آیات ہیں ان کی تفسیر کو ہی کمپلیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ لیسن پہ جائیں گے۔ آپ کا تجوید کا لیسن بھی اس دفعہ ابھی آپ کو نہیں سینڈ کیا گیا ہے، انشاءاللہ آج کل میں سینڈ ہو جائے گا، تو اس کی پریکٹس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم 197 تک تفسیر کر لی تھی، آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 198 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کی طرف سے فضل۔ یہاں پر فضل سے مراد تجارت ہے، مال حاصل کرنا ہے، رزق ہے، یعنی تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم حج کے دوران میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو۔ تو حج میں تجارت کرنا منع نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا حج کرتے ہوئے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا سامان یا کچھ اپنے مال میں سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کے پاس ایسی ایبیلٹی ہے، مثلا وہ گاڑی چلا سکتا ہے، گاڑی چلا کر حاجیوں کو ادھر سے ادھر لے کے جانا ہے، کوئی کھانے پینے کو اس میں کہیں پر وہ کوئی فوڈ چین چلا رہا ہے، کچھ اس کو وہ کرتا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی اگر اپنا حج، اپنے مناسک اور سب کچھ ادا کرے اچھے انداز میں، اور اس کے علاوہ اگر وہ اپنی تجارت کا بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اگر وہ کچھ خریدنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، عکاز، مجنہ اور ذوالمجاز
جاہلیت میں بازار تھے، یعنی یہ لگا کرتے ہوتے تھے۔ اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا کہ یہ تو ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ پیور عبادت ہے، اس میں ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی حج کے دوران میں خرید و فروخت منع نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر اس بات کو بھی یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ پیشے کے طور پہ کہا جا رہا ہے، پروفیشن کے طور پہ، یعنی اگر کوئی اپنا کچھ کرنا چاہتا ہے اور اگر کوئی ضرورتاً چیز خریدنی بھی پڑے، اس طرح جا کر اگر کچھ بھی لینا ہے، کچھ ضرورت ہے، تو انسان وہ لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہاں پر ایکسٹرا شاپنگ پورے دن اس پہ لگا دیں اور اتنا وقت سلیکٹ کرنے میں لگانا کہ اچھا میں یہاں پر آئی ہوں تو میں کوئی ابایا لوں، پھر اس شاپ پہ جا کے بیٹھنا، پھر 10 20 نکلوانے، پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنے میں ٹائم لگانا، ظہر کے ٹائم نکلے، اثر بھی اسی میں چلی گئی اور اب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، بھاگ بھاگ کے پہنچنا، جماعت مس ہو جائے، ذہن سارا ادھر ہی لگا ہوا ہے۔ تو ایسی اس قسم کی شاپنگز اور پھر پوری لسٹ بنانا اور یہ سوچنا فلاں بہن کے لیے یہ لے کے جانا ہے، فلاں بھائی کے لیے یہ لے کے جانا ہے، یہ چیز خرید لی، یہ چیز نہیں خریدی، اب یہ لسٹ ہے۔ ان چیزوں کی قطعی طور پہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں الحمدللہ اس وقت ہم جس دور میں ہیں اس میں جو جہاں پہ رہتا ہے نا، وہاں پہ تقریباً ساری چیزیں وہ میسر ہوتی ہیں جو کہ سعودیہ میں جا کر ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ چیز تو وہیں سے اچھی ملتی ہے، تو وہ بھی خیر ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور پھر وہاں پر اسی میں کھپائی کریں، یا کھانے پکانے اور ان چیزوں کو لینے میں اور نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنے میں لگ جانا، چلو اب یہ نیا ٹرائی کرتے ہیں، آج اس والے ہوٹل سے کھاتے ہیں، آج فلاں جگہ جاتے ہیں، یا کچھ بھی اس قسم کی چیزیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ضرورت تن مجھے کچھ لینا ہے، یا اگر کوئی اپنے لیے کچھ کمائی کرنے کے لیے کچھ صرف کر رہا ہے یا کچھ بھی، اور جو اس طرح کر کے میں ایکسٹرا اس پہ ٹائم لگا رہی ہوں، اس میں فرق ہے۔ تو اس سے کہیں پر یہ جواز نہیں نکلتا کہ ہم اپنے رب کے فضل کو تلاش، یعنی شاپنگز اور سب کچھ وہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہم وہاں پہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں تو عقلی طور پر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ طواف کا جو موقع ہمیں وہاں پر ملتا ہے مکہ میں، اور ایک نماز کا 1 لاکھ کا ثواب، اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں جا کے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتنا ثواب، وہ دنیا کے کسی حصے میں کہیں پر ہمیں نہیں اویلیبل۔ ہم یہاں بیٹھ کے جتنی مرضی خواہشیں کر لیں ہم طواف نہیں کر سکتے ہیں، ہم ایک جماعت نماز پڑھ کے اتنا اجر نہیں سمیٹ سکتے۔ تو میرا مین فوکس وہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ضرورتاً مجھے کچھ کرنا پڑے، لینا ہو، کوئی 2 4 چیزیں ضروری ہوں، کوئی اپنی کوئی چیز بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ایک آدھ لینی ہے، کچھ بھی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس میں روح ختم ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے سب کا حال یہ ہوتا ہوگا، میں تو اپنے بارے میں یہ اچھی طرح سے سمجھتی ہوں کہ جس طرف انسان کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے نا، اگر انسان اس سے ڈائیورٹ ہو کے کوئی دوسری چیز شروع کر دے تو وہ پہلی چیز میں فوکس نہیں رہ پاتا۔ کیوں گانے بجانے اور اس قسم کے یہ کہانیاں اور یہ ڈرامے اور ان سب چیزوں کو لغو میں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جب انسان ان میں پڑھتا ہے تو قرآن کی محبت اور قرآن کے ساتھ تعلق اس کا ویک ہو جاتا ہے، اس کا نمازوں میں مزہ نہیں آتا۔ مشرکین مکہ نے اگر آپ دیکھیں پڑھیں سیرہ، کیا کیا تھا؟ جس وقت قرآن پڑھا جاتا تھا، ابو بکر صدیق اتنی رکت کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اس طرح سے قرآن نازل ہوتا تھا، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، ان کے قریش کے اپنے بچے اور عورتیں کھڑے ہو کے سننے لگ جاتے تھے، اتنا خوبصورت پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس کا انہوں نے حل کیا نکالا تھا آپ جانتے ہیں؟ نظر بن حارث نے کیا کیا تھا؟ وہ گانے بجانے والیاں لے آیا تھا، اور ڈفرینٹ رستم کے اور طرح کے قصے کہانیاں لے آیا تھا، تو لوگ اس میں مشغول ہو جائیں، اس میں انوالو ہو جائیں۔ اور انہوں نے مشرکین مکہ نے کیا آرڈر دے رکھا تھا کہ کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھو نا، تو اس پر ایک لونڈی کو مسلط کر دو، ایک لونڈی کو بھیج دیتے کہ جاؤ گانا شانا اس کو سناؤ، کھلاؤ پلاؤ اور اس کا دھیان بٹاؤ ادھر سے۔ تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اگر آپ فوکسڈ نہیں ہیں۔ جو کام میں کرنے گئی ہوں، اگر میں اس کے علاوہ اور چیزیں بھی کرنے لگ جاؤں تو بھی مجھے فیل نہ ہو کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اس چیز کو کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، لیکن جو کام میں فوکسڈ ہو کر اپنی عبادت پہ میں نے
फोकस्ड होना था, इखलास के साथ, जो बार बार आता है जिक्रुल्लाह आगे भी आएगा, अल्लाह का जिक्र करना है। तो वो इस तरह नहीं हो सकता जब तक कि आपका पूरा माइंड 100% आप जिस मकसद से गए हैं, जो करने गए हैं, उस पर ना रखें। अगर आप इधर उधर थोड़ा सा भी आगे पीछे सोचेंगे, जाएंगे, करेंगे, कुछ और चीजों को शुरू करेंगे, तो आप वो रूह नहीं पा सकते जिसके लिए गए हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें इस पर खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है कि हमने जब हज के लिए जाना है, इतनी दुआएं करके मुशक्कत से, या उम्रे के लिए भी जाना है, तो वहां जाकर हकीकतन जो उसका मकसद है उसको पूरा करें। अल्लाह हमें तौफीक दे। فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام। फिर क्या हुक्म दिया जा रहा है? अच्छा, यहाँ पर अगली वाली बात करने से पहले मैं इस एक चीज को भी मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ पे रिस्क को, तिजारत को फजल करार दिया गया है। वो, अगर आपके पास रिस्क मुयस्सर है, तिजारत है, माल है, तो ये अल्लाह का खास फजल है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारा कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, या अगर उनका बिजनेस है भी तो उसमें प्रॉफिट नहीं है इतना। तो ये रिस्क अल्लाह की तकसीम और फजल है, इसलिए उसको फजल कराते हैं कि अल्लाह की रहमत होती है, जिसको मुयस्सर है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसकी राह में भी लगना चाहिए। फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन, फिर जब तुम अरफात से पलटो, उससे वापसी करो, तो अल्लाह का जिक्र करो मशअर हराम के नजदीक। यानी अरफात से हमने कहाँ पे फिर जाना होता है? मशअर हराम, मुजदलिफा। हाजी मुजदलिफा में जाके रात वहां पर गुजारते हैं। ये मशअर मुजदलिफा में मौजूद है, हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। ये मैदान इस पहाड़ी की वजह से पहचाना जाता है मुजदलिफा का। तो जब तुम पलटो अरफात से वापस वापस आओ। अच्छा, जैसे कि पहले मैंने कहा था कि अरफात हिल में है, हरम से बाहर की जगह है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो हरम के अंदर हैं, लेकिन अरफा जो है वो हिल में है। हिल, हरम कौन सा एरिया होता है? सबसे पहला जो हरम का एरिया, उसके बाहर वाला जो एरिया होता है वो हिल कहलाता है। अब क्या था कि जो मुशरिकीन मक्का थे, वो अपने आप को एक बड़ी चीज समझते थे। वो कहते थे कि हम सबसे आला, हम सबसे अफजल हैं, और हम तो वहां तक नहीं जाएंगे। वो जाते और मुजल्फा और मिना उधर से ही लौट आया करते होते थे, जिसके यहाँ पर एक किस्म की आप समझे कि मुमानियत की गई है। कहा गया है कि अ, तुमने वहीं से पलटना है, जिस अगली आयत में आ रहा है, सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन नास, जहां से लोग पलट रहे हैं वहीं से पलटो, यानी अरफा में भी जाओ। और हम बहुत क्लियर ये हदीस भी जानते हैं कि अल हज अरफा, हज असल नाम ही अरफा का है, यानी जिसने अरफा में, अरफात में क़याम किया उसने टीचर। इंशाल्लाह इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वज़्कुरूहु, और जिक्र करो उसका, जैसा कि उसने रहनुमाई की तुम्हारी। तो जो लोग हज कर चुके हैं वो तो अच्छी तरह जानते होंगे कि जब हम अराफात के मैदान में दिन गुजारते हैं, नो अरफा, नो जुल हज का योम अरफा, उसके बाद मगरिब का वक्त जैसे ही होता है, अजान होती है, तो हुक्म क्या है कि वहां पर नमाज नहीं पढ़नी। सारे काफिले अरफा से उठते हैं, मुजदलिफा पहुंचते हैं। मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ी जाती है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, रात सो के गुजारने का हुक्म है, सुबह फजर थोड़ा जल्दी उठकर पढ़ने का, और बहुत सारी दुआएं करने का हुक्म है। तो वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और जिक्र करो उसका जैसा कि उसने रहनुमाई की तुम्हारी। बहुत 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 इम्पोर्टेंट कुरान के ये वर्ड्स हैं, हमें ये समझाने के लिए। वैसे ही जिक्र करना है, वैसे ही इबादत करनी है, वैसे ही अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी है, जैसे उसने सिखाया, उसने रहनुमाई की, और जैसे उसको पसंद है। अपनी मर्जी नहीं करनी, अपनी मनमानियां नहीं करनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कहूँ कि मुझे ये पसंद है ना, मेरा ख्याल है इस तरह कर लूँ तो ठीक है। नहीं, वज़्कुरूहु, और जिक्र करो उसका, कमा, जैसा कि हदाकुम, उसने रहनुमाई की है तुम्हारी। तो दीन में नित नए वजीफे, तस्बीहात और मुख्तलिफ इवेंट्स पे मुख्तलिफ चीजें पढ़ना, नमाजों में इतनी दफा ये पढ़ लो, और इकट्ठे होकर इतनी दफा ये पढ़ लो, अकेले बैठ के इतनी दफा ये तस्बीह कर लो, तो ये हो जाता है, और फला 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 चीजें। अगर हमें सुन्नत में नहीं मिलती, अगर हमें अल्लाह की तरफ से ऑर्डर नहीं है,
تو यकीन माने कि वो अल्लाह को राजी नहीं करेगी। वो अल्लाह को राजी नहीं करेंगे। जो अल्लाह को पसंद है, जैसे पसंद है, जैसे हमारे प्यारे नबी ने सिखा दिया वैसे करना है। अच्छा, अब जिस तरह हमें तकबीरात पढ़ने का हुक्म है इन दिनों में कसरत से, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई तकबीरात कोई किसी ने 10 100 दफा पढ़ी या किसी ने इस तरह, तो किसी ने सोचा कि मैंने 1000 दफा पढ़ी है तो उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। जहां पर जो पढ़ने का हुक्म है उसको अनलिमिटेड करार दिया गया है हमारे दीन इस्लाम में। हमें कहीं पर भी जबर में नहीं रखा गया कि लाजमी इतनी दफा तुम करोगे तो तुम्हें ये मिलना है। ये तो हम इंसानों के रवैये होते हैं ना, जो हम बच्चों के साथ, दूसरों के साथ डील करते हुए करते हैं। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये होगा, ये चीज होगी। अल्लाह की तरफ से ऐसे आपको कोई अहकामात नहीं मिलेंगे। आपको उसमें रुखसत मिलती है, बस ये तस्बीह करनी है। जब भी कोई परेशानी है, बेकरारी है, मुश्किल है, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़नी है। नहीं बताया 1 दफा पढ़नी है, 10 दफा पढ़नी है, 100 दफा पढ़नी है, 1.25 लाख दफा पढ़नी है, या कितनी दफा, बस पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो जिक्र करो उसका जैसे उसने हिदायत की है। अब कोई जितनी दफा, अब अगर हम अपने ऊपर खुद से मुसल्लत करेंगे नहीं इतनी दफा पढ़ेंगे तो हमारी मुश्किल हल होगी, तो ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। हमारी अपनी अ, खुद को भी हमने मुश्किल में डाला है, दूसरों को भी। फिर हम बहुत सारों को इकट्ठा करते हैं, पहले एक हम अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, फिर हम इकट्ठा करते हैं, फिर लोग जो आते हैं उनके पेट में तो वो दर्द नहीं है जो आपके पेट में है, वो वैसे पढ़ेंगे भी नहीं, वो एंजॉय करेंगे, बीच में बातें करेंगे, ना वो रूह होगा ना वो इखलास होगा। और हमने इतनी चीजों में पढ़कर खुद को खुद ही खराब करते जाते हैं। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और जिक्र करो उसका जैसे कि उसने रहनुमाई की है, उसने हिदायत की है, जैसे उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और उन्होंने हमें सिखाया। इस मौके पर ये अमल करना है। अब उस अमल को जितना भी आप जैसे भी कर सके, जितनी तौफीक हो, जितने इखलास के साथ हो, जितने अल्लाह की तरफ दिल की रगबत हो, उतना ही ज्यादा वो अल्लाह के यहाँ कबूल है। और इससे दूसरी मुराद जो है वो ये ली जाती है, उलमा इससे 2 मुराद लेते हैं। तो ये जो कि मैंने बयान की कि जिक्र करो उसका जैसा कि उसने रहनुमाई की है तुम्हारी, और दूसरा ये कि जिक्र करो उसका जिस तरह उसने रहनुमाई की तुम्हारी, यानी उसके तुम्हें रहनुमाई करने पर, तुम्हें गाइड करने पर तुम उसका जिक्र करो, उसका शुक्र करो कि उसने तुमको नेमत हिदायत दी है। हिदायत की नेमत को मिलने पर उसका जिक्र करो, उसका शुक्र करो। और हकीकतन नेमत हिदायत से बढ़कर कोई दुनिया में नेमत नहीं है। शुक्र की कैफियत बढ़ जानी चाहिए। आगे भी आयत कह रही है, वइन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दॉलिन, और इससे पहले तुम तो गुमराह थे, कुछ भी ना जानते थे, बेशक तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। या अल्लाह तेरा इतना शुक्र है, तूने मुझे कुरान मेरे हाथ में पकड़ा दिया, मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक दी। कुरान पढ़ने से पहले तो मुझे कुछ पता ही ना था, क्या ठीक है क्या गलत है, जहालत में डूबी हुई थी। इल्म का होना ना होना बहुत फर्क करता है। इसको आपसे ज्यादा कौन जानेगा, मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा। हम जो कुरान के तालिब हैं, कुरान के तालिबे इल्म हैं, जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं, हमसे ज्यादा इसको कौन समझेगा कि जो कुरान की रोशनी जैसे जैसे मिलती है, तो जो शुक्र और जो अल्लाह की जात पर प्यार आता है कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे चुना, तूने मुझे ये कुरान की नेमत दे दी और अपनी पहचान दे दी, और उन गुमराहियों से निकाल दिया जिसमें अब तक मेरे इर्द गिर्द वाले भी मौजूद हैं, फंसे हुए हैं। देख के होता है ना कि वो सारे उनमें उन गफलतों में हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र तूने उन गफलतों से निकाला। कोई भी इंसान किसी दूसरे को दुरुस्त नहीं कर सकता, सिर्फ एक ये कुरान ऐसी चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और जो रहनुमाई मिली है, जो इंसान को बदल देती है। ये कुरान जो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करता है और जो उसको एनर्जी देता है, वो कोई और चीज नहीं दे सकती। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दॉलिन, और इससे पहले तुम गुमराह थे, भटके हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दफा कोशिश किया करें, कभी कुछ सदका करें, कोई नेकी का काम कर रहे हो ना, उसमें
یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ شکرانہ ہے، یہ شکر کے طور پر کہ تو نے مجھے قرآن کی نعمت دی، اس کے شکر کے طور پہ میں یہ کر رہی ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے شکر کریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا ہم شکر کریں گے اللہ اتنا ہی نعمتوں کو بڑھائے گا۔ آیت نمبر 199 میں نیکسٹ آیت میں ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ حرم سے باہر چونکہ عرفات تھا تو وہاں نہیں جاتے تھے، اپنے امتیازی شان کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ قریش خود کو اونچی چیز سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم صاحب حرم ہیں تو ہم ہل میں نہیں جائیں گے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب پلٹ رہے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ہمس کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے، یعنی یہ نام اپنا رکھ رکھا تھا، جبکہ دیگر تمام عرب عرفات ہی میں وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی عرفات جائیں اور وہاں وقوف کریں، پھر وہاں سے واپس آئیں۔ اس آیت ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں گے، یہی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، یعنی جو سفر حج تھا اس کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں اس کا وہ پارٹ شیئر کیا گیا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور قریش یہ گمان کر رہے تھے کہ مشعر حرام کے پاس جا کر ٹھہریں گے، یعنی مزدلفہ میں ٹھہریں گے جہاں وہ ٹھہرتے تھے، جس طرح قریش ایام جاہلیت میں ٹھہرا کرتے تھے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ آپ عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے نمرہ میں خیمہ لگایا گیا ہے، آپ اترے اور اس میں قیام کیا۔ تو مسجد نمرہ جہاں پر اب موجود ہے اسی جگہ پر، یعنی نمرہ میں آپ نے خیمہ لگایا، آپ اترے، وہاں پر آپ نے قیام کیا اور پھر آگے عرفات میں تشریف لے گئے، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ثم افیدوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ پلٹ رہے ہیں وہاں سے پلٹو، عرفات تک جاؤ۔ جو پہلے ایام جاہلیت میں جو قریش کا طریقہ تھا اس کی نفی کی گئی۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ اس کو دو طرح سے بیان کیا گیا، ایک تو یہ کہ قریش مکہ کے اعتبار سے ہی کہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، اس پر استغفار کرو، ایسی سوچ کہ میں سپیریئر ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، ہم زیادہ اونچے ہیں، ہمارا امتیازی مقام ہے، ہم بڑی چیز ہے، ایسے رویوں سے منع کیا گیا ہے، اس پر استغفار کرو۔ اور دوسرا عرفات میں یعنی جب جاؤ تو وہاں پہ کثرت سے اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد کرے۔ اس دن اللہ بہت نزدیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کے پوچھنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، یعنی یہ کیا چاہتے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں، میں نے ان سب کو معاف کیا۔ تو وہ دن یوم عرفہ کا خاص طور پہ اللہ سے کے سامنے جھکنے کا اور معافی مانگنے کا دن ہے، اور اس دن بہت سارے لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، پھر دوران حج میں نہ کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ حج کر کے اس طرح بے گناہ ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو تم اپنے مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرنا۔ سبحان اللہ، اتنی یعنی جب انسان یہ پڑھتا ہے نا تو سوچتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا اب اس کام سے فارغ ہو گئے، چلو اب تو ریسٹ ٹائم ہے، ہمیشہ جب ہم کوئی ایک بڑا
कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कोई चीज सोची होती है, कुछ होता है, तो उसको खत्म होने के बाद सबसे पहले सोच क्या आती है कि अब रेस्ट टाइम है, अब मैंने रिलैक्स करना है। और आप देखेंगे कि हर एक उसमें अल्लाह ताला जहां पर भी इस तरह के मौके आते हैं जिसमें इंसान रिलैक्स के नाम पर अपनी नेकियों को जाया कर देता है, बहुत सारी इबादत की, रोजे रखे, सब कुछ किया, और ईद पे अब जरा एंजॉय करने का टाइम है तो बैठ के मूवीज और सब कुछ देखा और उल्टी सीधी हरकतें की, सारी अपनी नेकियों को खराब कर लिया। तो फैदा कदोई तुम मनासिका, जब तुम अपने मनासिक के हज पूरे कर चुको, इबादत हो चुकी है, तो क्या होता है, अब हाजी रिलैक्स होने लगते हैं। अच्छा, अब तो वो सारा कुछ हो गया, अब और चीजों की तरफ ध्यान जाता है, और चीजें करने की तरफ, कुछ और, अब पीछे के भी हाल अहवाल, कुछ आगे के भी, टाइम वेस्ट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अहले अरब के यहाँ तो खास तौर पर हज के मौके पर मजलिसें वो जमाते थे, अपने आबाओ अजदाद के मफाखिर बयान करते, यानी फख्र किया करते, मेरा फलां ऐसा था, और ऐसे शेर व शायरी भी इस किस्म की होती, बड़ों के बहादुरी के किस्से सुनाई जाते हैं, एक कबीला दूसरे पर इस तरह अपनी बड़ाई बयान करता। तो उसका कहा जा रहा है कि उस वक्त और चीजों में लगने की बजाय क्या करो, फज़्कुरुल्लाह, हज के मनासिक अदा हो चुके हैं, हज हो चुका, फिर भी क्या कहा जा रहा है, फज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। जैसे तुम अपने आबाओ अजदाद और उन सब का कर रहे हो ना, उस तरह या उससे भी ज्यादा शदीद, जितना अल्लाह का जिक्र कर सको, तुम जिस काम से आए हो उसी काम पे लगे रहो। अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, हज जरूरी, लेकिन हिफाजत हज और जरूरी है। नमाज, रोजा, इबादत सब इंसान कर लेता है, उसके बाद उसकी हिफाजत ज्यादा मुश्किल काम होती है। वो जो नेकियां कमाई हैं कहीं वो माइनस ना हो जाए, नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, कहीं उसके बाद ऐसे अमाल ना हो जाए जो कि जो नेक अमाल किए हैं उनको भी खत्म कर दें। हम बड़ा दिल लगा के फोकस्ड होके बहुत दफा उस काम को तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं कि उसका सारा अजर जाया हो जाता है। तो नेकी तो इंसान बहुत दफा कर लेता है, उसको संभालना मुश्किल है, सील बंद करना मुश्किल है। उसके लिए भी फिर दुआ, दुआ की कसरत, दुआ 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 करके। और देखिए, फज़्कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी बहुत अहम आ रही है। वो किसका जिक्र किया करते होते थे, क्या जिक्र करते थे, बैठ के तस्बीह पढ़े होते थे अपने आबा अजदाद के नाम की? नहीं, बैठ के अपने आबा अजदाद की बातें कर रहे होते थे, उनके बारे में बयान कर रहे होते थे, यानी उनका टॉपिक उनके आबा अजदाद होता था। अच्छा, हमें क्या कहा गया है? हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह, अल्लाह टॉपिक होना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है यहाँ पर कि जब भी हम कहीं पर किसी मजलिस में इकट्ठे होते हैं, मेरा मैं किस टॉपिक में बोलने में बहुत शेर होती हूँ। यानी कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, हर किसी के टॉपिक्स होते हैं, हर कोई बोलने वाला होता है कि कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत इंटरेस्ट के होते हैं, और हम जिससे मिलते हैं ना, हम हमेशा वही वाली बात कर रहे होते हैं, उसी से मुतल्लिक बातचीत कर रहे होते हैं। क्या अल्लाह की याद मेरे दिल में इतनी गालिब है कि जब मेरी मुलाकात किसी से होती है, मैं किसी से मिलती हूँ, किसी के पास होती हूँ, किसी के साथ होती हूँ, तो अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र उसमें आता है? या बस मैं अजनबी हो जाती हूँ, खामोशी हो जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती क्या बोलना है? अल्लाह का इतना जिक्र करो कि लोग दीवाना कहने लगे। हम्म? कौन सी बातें हैं जिनको रोकना मुश्किल हो जाता है, उस उन पे फुल स्टॉप लगवाना मेरा मुश्किल हो जाता है, लोग कहते हैं बस भी करो अब तुम इतना। कौन से टॉपिक और कौन सी बातें हैं जो मुझे करनी नहीं आती? लम्हे फिक्री है, जो दिन से मुतालिक कोई बात होती है ना, कुछ बताना समझाना पड़े, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा होता, और मुझे घुटन से अजीब सा क्या है किस तरह, बहुत सारे लोगों को होती है। और जब दुनिया, दुनिया से मुतालिक बातचीत, दुनिया से मुतालिक चीजें, तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत सारी बातों की। फज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की बात। एक तो है अल्लाह का जिक्र जुबान के साथ, एक कल्ब में, एक अमली तौर पर भी। जब हमारी दूसरों के साथ बातचीत हो तो ईमान ताजा हो। सहाबा आपस में मिला करते थे, क्या करते थे? ईमान ताजा, ईमान, आओ मिलकर ईमान ताजा करें, मिलके बैठ के अल्लाह की बातें करें, कैसे अल्लाह को राजी करना है, क्या काम कर सकते हैं। فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق।
अब क्या होता है, हज जिक्र के साथ ही दुआ का नाम है। इंसान वहां जाकर खूब दुआएं मांगता है। अरफा के दिन दुआएं मांगी जाती हर हर जगह पे। अच्छा, असल में दुआ होती क्या है? क्या है दुआ? इंसान की अंदरूनी हालत की अक्कासी, इंसान के दिल के जज्बात का इजहार है। जो दिल में होता है ना वही जुबान पर आ जाता है। जो दिल में ख्वाहिशात है ना वही जुबान पर आती है। तो जिनके दिल में दुनिया रची बसी हो, वो हज पर पहुंच कर भी दुनिया को ही मांगते रहते हैं। वहां पे भी कह रहे होते हैं दुनिया का, वो मालो दौलत मिल जाए, औलाद की शादी हो जाए, औलाद की वो हो जाए, अब ये जॉब मिल जाए या फलां चीज हो जाए। तरह 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 मांगने से मना नहीं किया गया। अकेली दुनिया, सिर्फ दुनिया मांगने से मना किया गया। आखिरत को याद रखना जरूरी है। तो बस दुनिया मांगते जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, मिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें अता कर दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई, और हमें आग के अजाब से बचा ले। तो किनको पसंद किया गया? जो इस तरह मांगते हैं। वमिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। आखिरत सिर्फ उसके लिए है जो आखिरत को मांगेगा, याद रखें, उसके लिए कोशिश करेगा। दुनिया दोनों को मिलनी है। जितना जो किस्मत में जिसका हिस्सा है लिखा हुआ है उसको मिलेगा। नेक को भी बद को भी। जो दुनिया को चाहता है, जो दुनिया को नहीं चाहता, उसको दुनिया का हिस्सा मिलना है। लेकिन आखिरत उसको मिलेगी जो मांगेगा। जो नहीं मांग रहा उसके लिए क्या कहा पिछली आयत में, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। जिसने आखिरत को मांगा ही नहीं, जिसने आखिरत के लिए कोशिश ही नहीं की, जिसने आखिरत के लिए स्ट्रगल ही नहीं किया, उसकी नजर में कुछ आखिरत थी ही नहीं, तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और जिसने दुनिया की भलाई भी मांगी, आखिरत की भलाई भी मांगी, उसके उसको सब कुछ मिलेगा। आप देखें यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ करने वाले दो लोगों का जिक्र है। एक वो जो सिर्फ दुनिया के तालिब हैं, ऐसे लोग आखिरत से महरूम होंगे, आखिरत की भलाइयों से। और दूसरे वो हैं जो कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई तलब करते हैं। असल कामयाबी इन्हीं लोगों की। अल्लाह ताला ने यहाँ पर तीसरी किस्म के लोगों का जिक्र नहीं किया, सिर्फ आखिरत की भलाई तलब करने वाले। क्योंकि जो दुनिया की भलाई ना मांगते हों, उनका जिक्र नहीं फरमाया गया। क्यों नहीं फरमाया गया? क्योंकि आप देखिए, इस्लाम ऐसा दीन है जो अपने मानने वालों के लिए दुनिया तर्क करना पसंद नहीं करता। ये नहीं कहा गया कि जो सिर्फ आखिरत मांगता है वो कामयाब है, दुनिया भी ना मांगो, नहीं। दुनिया में रहते हुए, उसमें जरूरतें अपनी पूरी करते हुए, जो अल्लाह ने नेमतें दी उनको इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह पसंद करता है कि जो नेमत मिली है उसका इजहार इंसान के ऊपर हो। हाँ, दुनिया को इस्तेमाल करना, दुनिया में जो कुछ मुयसर है उसको यूज करते हुए अल्लाह को खुश करना, इसमें कहीं पर कोई मुमानियत नहीं रखी गई। तो इस्लाम कहीं पर भी रहबानियत का और ऐसा दर्स नहीं देता कि दुनिया की नेमतों को छोड़ कर बैठ जाना कोई बहुत बड़ा तकवा है, और आप कहें कि नहीं, मैं तो इन नेमतों को अवेल नहीं करूंगी, मुझे चाहे मिली हुई है। ये कोई तकवा का इजहार नहीं है। दोनों चीजों को लेकर दुनिया में रहते हुए आखिरत को कमाना, ये असल कामयाबी है। फिर आप देखें, हसना दुनिया में क्या क्या होते हैं। जिस तरह कि हदीस में आता है, नेक बीवी का होना भी, फिर वसअत रिस्क का होना, दीन और दुनिया का इल्म होना, अल्लाह के काम के मुताबिक चलने की तौफीक मिलना, अलगर सब नेक अमाल, सब कुछ। कभी होता है इंसान को समझ नहीं आती कि वो अल्लाह से क्या मांगे, बस जो जो खैर है या अल्लाह को मिल जाए। तो ये एक बहुत बेहतरीन जामिया दुआ है, बहुत ही प्यारी दुआ है। और आप देखें, आखिरत की भलाई के मुतालिक अगर हम सोचें तो उसमें दोजख से निजात, जन्नत का मिलना, रिजा, अल्लाह की रजा का मिलना, अल्लाह का दीदार, हिसाब में आसानी होना, सब कुछ आखिरत की भलाइयां हैं। और ये इतनी अहम दुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कसरत से मांगा करते थे। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान की आदत फरमाई जो परिंदे के नन्हे बच्चे की तरह हड्डियों का ढांचा हो गया था, यानी बहुत ही वीक हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अल्लाह ताला से कोई दुआ या सवाल किया करते थे? उसने जवाब दिया, हाँ,
میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تمہیں اس کی استطاعت اور طاقت کہاں، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ جو عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا، نہیں، دنیا میں بھی خیر و عافیت اور آخرت میں بھی عافیت مانگنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب حج کے لیے، عمرے کے لیے جایا جاتا ہے تو جو طواف ہے اس میں خاص طور پر رکن یمانی سے حجر اسود تک، یعنی جس وقت کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے چکر، اس وقت بھی کیا دعا مانگنے کا حکم ہے؟ سنت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہی دعا۔ حضرت عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس سے بہتر اور جامع دعا کوئی بھی نہیں ہے مانگنے کے لیے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا کرتے، یہ والی ربنا آتنا، اور جب کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو اس میں بھی یہ دعا کرتے، یعنی اس میں بھی اس دعا کو شامل کر لیتے۔ اتنی اہم دعا ہے کہ اس کے اندر سب کچھ کور ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو جو خیر بھلائی ہے یہ اللہ تجھ سے اس کا سوال کرتی ہوں، آخرت میں جو خیر بھلائی ہے اس کا، وقنا عذاب النار۔ جب آخرت کی ہر بھلائی ہم نے مانگ لی تو آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کیوں الگ سے آئی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ آگ کا عذاب بھگت کے جہنم سے گزر کر پھر جنت میں پہنچیں گے۔ ہم ایک لمحے کا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتے، آگ کا ہلکا سا وہ جلنا بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ کہاں یہ کیسی کیفیت ہوگی، جنت میں تو چلے جائیں گے لیکن پہلے سزا بھگتنی پڑے، آگ میں جانا پڑے۔ تو اتنی پیاری، اتنی پاورفل دعا ہے یہ کہ یعنی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی آگ آگ ہمیں چھوئے بھی نہ، آگ کے قریب بھی نہ جائیں کہ اللہ ہمیں ایسے کوئی کسی ایسے کام میں نہ ملوث کرنا، کچھ ایسا نہ ہم سے ہو کہ آگ کا عذاب بھگت کے، اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں پہنچے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، ایسے اعمال کیے ہوں گے کہ ان کو پہلے اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں پہنچے۔ یا اللہ ایسی کیفیت نہ ہو۔ وقنا عذاب النار، آخرت کے حسنہ دینے کے ساتھ اس کے عذاب سے بچا لینا۔ اسی لیے کیا آتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، صرف یہ نہیں کہا گیا جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو تحقیق اصل میں وہی کامیاب ہو، وہی کامیاب ہے۔ اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت پیاری دعا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، کیونکہ خاص طور پہ کہا بھی جاتا ہے رشتوں کے اعتبار سے آپ نے دعا کی تھی تو آپ کا رشتہ ہو گیا تھا، تو یہ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ جو بھی تو خیر، ربی انی لما انزلت الی، جو بھی نازل کرے تو میرے لیے خیر، من خیر فقیر، میں اس کی محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو کثرت سے بہت زیادہ دعا، اور دعاؤں میں خاص طور پہ اس دعا کو میں نے اپنی روٹین بنانا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس دفعہ کا ہم سب کا یہ ہوم ورک ہے کہ ہم نے ہر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس دعا کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں۔ اور ایام معدودات سے یہاں پہ علماء مراد لیتے ہیں ایام تشریق خاص طور پر۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو کوئی جلدی کر لے 2 دنوں میں، یعنی 2 دن بعد ہی وہاں سے لوٹ جائے منا سے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں رکھا گیا۔ پہلے اس کو برا سمجھا، کچھ لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ کیا جلدی چلے گئے یا کچھ بھی اس طرح کا، تو اس سے کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو 3 دن رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔
लिमन इत्तका, उसके लिए जो तकवा करे, जो तकवा वाला है उस पर कोई गुनाह नहीं है। वो जो भी कर रहा है अल्लाह का डर रहना चाहिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, अयाम मादूदात, अयाम तशरीक 11, 12, 13 जुल्हज हैं। फिर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, मिना में ठहरने के दिनों में तकबीर कहना, और जब अराफात को जाए। तो इन दिनों में अल्लाह के जिक्र से मुतल्लिक क्या इमाम बुखारी ने बाब बांधा कि उमर रदियल्लाहु अन्हु मिना में अपने खेमे के अंदर तकबीर कहते, मस्जिद वाले उसे सुनते तो वो भी तकबीर कहते, और बाजारों वाले भी तकबीर कहते, यहाँ तक कि मिना तकबीरात से गूंज उठता। आज के दौर में ये भी एक बहुत बड़ा फितना है कि लोग तकबीरात ऊंची नहीं पढ़ रहे होते, तलबिया नहीं पुकार रहे होते, तकबीरात नहीं पढ़ रहे होते, बस मुंह में सारे अपने अपने लगे होते हैं। अल्लाह का जिक्र बुलंद करना जरूरी है। इसी तरह इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा भी उन दिनों में बिना में तकबीर कहते, नमाजों के बाद तकबीर कहते, और अपने बिस्तर पर, अपने खेमे में, अपनी मजलिस में और चलते फिरते उन तमाम दिनों में तकबीर कहते। और उम्मुल मोमिनीन मैमूना रदियल्लाहु अन्हा कुर्बानी के दिन तकबीर कहती, और औरतें अबान बिन उस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज के पीछे मस्जिद में मर्दों के साथ तशरीक की रातों में तकबीर कहती। सही बुखारी की रिवायत है। तो यानी कसरत से तकबीरात अयाम तशरीक में कहना, ये चाहे हाजी हो या चाहे उसके अलावा जो हज के लिए नहीं गए, उन सब के लिए हुक्म है। याम तशरीक में कसरत से अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याम तशरीक ये खाने पीने और अल्लाह के जिक्र के दिन है, यानी जो ईद से अगले दिन होते हैं। 10 हज को ईद होती है, 11, 12, 13 ये इन दिनों को खास तौर पे कहा गया है। और वहां पर जो ठहरने के एतबार से 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे, 2 दिन ठहर कर कोई तकवा के साथ चला गया, उसका अजर ज्यादा हो जाए। 3 दिन ठहरने वाले ने गुरूर और फख्र कर लिया कि वाह वो लोग तो सारे जा रहे हैं, कौन सा रोज रोज मौका मिलता है, बंदा एक दिन और रह लेता है, और ऐसी बातें करके अपने आप को बड़ी चीज समझा, तो उसका वो रहना किसी काम का नहीं। लिमन इत्तका, जो तकवा इख्तियार करे असल में वो फायदा मंद है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, बेशक तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे, तुम्हारा हशर होगा, तुम उठाए जाओगे। यहाँ पर खास तौर पे 2 टॉपिक्स हैं, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और तो शरून हशर, उसका इकट्ठा होना। मौका मिला तो इंशाल्लाह इन 2 टॉपिक्स पे, इन 2 पे भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगी। बहुत अहम है अल्लाह का हिसाब लेना, किन चीजों का हिसाब होगा, कैसे हिसाब लेंगे, मुझे तो कैसे लेके खड़े हो ना, तबीयत ठीक और होता इसी तरह से लेंगे। हशर होना है किस अंदाज में, किस तरह से होगा, अल्लाह ताला वो हशर का वक्त इंतहाई मुश्किल होगा। और मोमिनों के लिए कैसा होगा, काफिरों के लिए कैसा होगा, इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ जब मौका मिला तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगली आयत को की तजवीद और तफसीर करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें इतनी मोहलत दे कि हम जो कुरान सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर अमल भी कर सके, और उसको अपनी जिंदगियों में ला सके, और उसको आगे भी पहुंचा सके। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.